حضرت ربیہ بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے کام سنبھالتا تھا۔ ایک دن حضور نے میری خدمت کو دیکھا، میری محبت کو مشاہدہ فرمایا، ادب کا انداز دیکھا تو جذبہ میں آیا، فرمایا اے ربیہ مجھ سے کچھ مانگ لو، بس مانگنا تیرا کام ہے، دینا میرا کام ہے۔ سل یا ربیہ، عربی میں سل من سوال، مانگو، کیا چاہتے ہو، کیا مانگنا چاہتے ہو، بس دل جو خوش ہوا، دل جو خوش ہوا، کیا چاہتے ہو بس کہو۔ میں نے جواب دیا یا رسول اللہ بے شک مانگتا ہوں، میں بھی مانگتا ہوں، اسألوک مرافقتک فی الجنہ، حضور میں آپ سے مانگتا ہوں آپ کے ساتھ جنت میں ہونا، یہ ہے میرا سوال۔ عربی لفظ یاد کرو، اسألوک مرافقتک فی الجنہ، مرافقت منا اکٹھے ہونا، مرافقت رفیق ساتھ ہونا، میں آپ کے ساتھ ہونا جنت میں مانگتا ہوں، بس آپ نے فرمایا مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ عرض یہ ہے قیامت کے دن اپنے ساتھ جنت میں رکھنا، ایک ہے جنت میں اپنے ساتھ رکھنا اور دوسرا ہے اپنے ساتھ جنت میں رکھنا۔ اپنے ساتھ کو پہلے کہتا ہے، جنت بعد میں کہتا ہے۔ سنو حدیث کے لفظ، اسألوک مرافقتک فی الجنہ، اپنے ساتھ جنت میں رکھو، جنت کافی ہے نا؟ نہیں، اپنے ساتھ، جس طرح دنیا میں تیرے ساتھ ہوں قیامت کے دن بھی آپ کے ساتھ رہوں، تو پیغمبر ہے سرتاپا انور ہے، ساری خلقت سے بہتر ہے، محبوب رب اکبر ہے۔ اللہ نے آپ کو اپنا پیغمبر جو بنایا اپنے ساتھ جنت میں رکھو۔ سبحان اللہ، عجیب جواب ہے بھائی، عجیب جواب ہے۔ ہمارے زمانے میں تو لوگوں کو بس فکر، اگر کوئی شخص کہے صحیح دعا کرے مجھے جو ہے بڑا کاروبار ملے، مجھے بڑا پیسہ ملے، حضور دعا کرو مجھے بڑی بیوی ملے، مجھے بڑا بنگلہ ملے، ہر وقت دماغ میں یہ دنیا کی چیزیں۔ اللہ غیر کا محتاج نہیں بنے گا۔ اللہ کا بھائی، اے میرے دوست، اے میرے پیارے، پیٹ ہے ہمارا یہ بالش، یہ پیٹ ابھی یہ خالی تو نہیں رہے گا، اور سطر یہ ناف سے گھٹنوں تک، یہ تو سطر یہ چھپانا فرض ہے۔ آپ کے گھر میں ضرور دو جوڑے تو ہوں گے۔ میں نے ایک جگہ دوست نے کہا حضور 2 جوڑے کا زمانہ گیا، ابھی 10 جوڑے کی بات کرو، 10 جوڑے گھر میں۔ میں آپ کو قسم دے کر اٹھاتا ہوں، آپ حساب کریں 10 جوڑوں سے بھی زیادہ ہوں گے۔ پہلے لوگ پریشان ہوتے تھے، یہ شادی کرتی اور 10 جوڑے بنا دی، اب تو سب کے گھر میں 10 جوڑے آ گئے، اب وہ 10 جوڑوں والا زمانہ بھی گیا، پھر بھی پریشانی کے بعد کچھ بھی نہیں۔ اللہ کا بندہ 10 جوڑے گھر میں اور پھر کس چیز کی پریشانی ہے تجھے پریشانی یہ ہو کہ میں اللہ کا ذکر کیسے کروں، میں اللہ کے سامنے رکوع سجدہ کیسے کروں، میں نبی پر درود کیسے پڑھوں، میں قرآن کی تلاوت کیسے کروں، میں اللہ کا ذکر کیسے کروں۔ تجھے تو دین کا غم کرنا چاہیے، تجھے اب تک کپڑے کا غم ہے، اس پیٹ کا غم ہے۔ ہمیں نا ترقی کا غم ہے، بلند ہو، کھانا پینا موجود ہے، اوپر چڑھنے کا غم ہے۔ اللہ کے حکم میں ہے جو نصیب ہے، بس غم تو نہ کر، ٹھیک ہے محنت کرو، اوپر کے لیے محنت کرو، غم تو نہ کرو، پریشان تو نہ رہو، وہاں ویلا تو نہ کرو، محنت بھی کرو، دعا بھی کرو، جو مالک کی مرضی۔ الحمدللہ، غم تب کرو جب تو ننگا رہ، جب ننگا رہ تو پھر غم کرنا چاہیے۔ جب یہ پیٹ کو ایک دفعہ روٹی اصل نہ ملے، کوئی روٹی نہیں، نہ گھر میں ہے، نہ ہمسائے میں ہے، نہ کوئی دینے والا ہے، کچھ بھی نہ ہو تو پھر غم کرنا چاہیے۔ شکر ہے روٹی 2 ٹائم ملتی ہے، 10 جوڑے گھر میں ہیں تو غم کے شکر کا دور کرنا ہے، صبر کی بات ہی نہ کرو، صبر کی بات نہ کرو، شکر کی بات کرو۔ اگر کوئی ایسا بزرگ ملے تو سب لوگ پتہ نہیں کون کون سی باتیں سامنے پیش کریں۔ صحابی کا جذبہ دیکھو، صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں یہ سوال کرتا ہوں آپ کے ساتھ جنت میں رہوں، بس یہی میرا سوال ہے۔ ان کو یقین تھا نا، قیامت پر یقین، جنت پر یقین، حضور کی محبت، رفاقت، صحبت کے کمال پر یقین تھا ان کو، اس لیے حضور کے ساتھ ہونا
جنت میں مانگتے ہیں۔ اور نبی سبحان اللہ با اخلاق ہوتے تھے، رحیم ہوتے تھے، شفیق ہوتے تھے۔ حضور کے ساتھ ہونا جی ٹھنڈا ہوتا تھا، حضور کے ساتھ ہونا اخلاق والا ہو، صبر والا ہو، عیب چھپانے والا ہو، دعائیں دینے والا ہو، پیار اب دیکھو حضور کی رحمت، وہ خدمت کر رہا ہے، ادب کر رہا ہے، حضور کو جذبہ آیا، کہتے مانگو مجھ سے۔ یہ تو کمال اخلاق ہے، یہ تو شفقت ہے۔ بیٹا بیچارہ ابا کی خدمت بھی کرتا ہے، اطاعت بھی کرتا ہے، ہر کام کرتا ہے، پھر تھوڑی بات پر ابا غصہ گالیاں دیتا ہے، بے وقوف، بدبخت تو، بے نصیب ہے، خدا نے مجھے تیرے جیسا بیٹا دیا، برباد کر دیا مجھے۔ خدا کا بندہ بیچارہ خدمت کرتا ہے، اطاعت بھی کرتا ہے، انسان سے خطائیں تو ہوں گی، ایک خطا کی وجہ سے ڈانٹتا، گالیاں دیتا ہے، اے ابا خبردار، بچے کو گالی نہ دے، بد اخلاق نہ بن، بد اخلاق، بد دماغ، بے سمجھ نہ بن، اس کے عیب کو چھپا، بچے کے عیب کو چھپا، گویا کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں، لوگوں کے سامنے وہ خوار نہیں کرنا، لوگوں کے سامنے شرمسار نہیں کرنا۔ ہمارے نبی نے فرمایا جو دوسروں کے عیب کو چھپائے گا اللہ اس کے عیب کو چھپائے گا۔ دوسروں کے، یہ تو اب تیرا بچہ ہے، بچے کا تو زیادہ پر حق ہے، اس پر تو رحمت کا حق ہے، اس پر تو شفقت کا حق ہے۔ من لم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو اپنے بچوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہماری جماعت سے نہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہمارے جماعت سے نہیں۔ بڑوں کا جو اکرام نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہمارا نہیں۔ یہ ہر اسکولوں کے دیواروں پر لکھا ہوتا ہے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے۔ شفقت کرتا ہے؟ شفقت کرتا نہیں، پھر تو نبی کی جماعت سے تو نہیں، نبی کی تعلیم سے تو نہیں۔ دیکھ نبی اخلاق، وہ صحابی جو ادب کر رہے، حضور کو اتنا رحم آیا، اتنا پیار، کہتا ہے مانگنا ہے مانگو، مانگنا ہے تو مانگو۔ اے ابا میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اپنے بیٹے کو کہ بیٹا کیا مانگتا ہے؟ جو اللہ نے مجھے دیا، زیادہ تو میرے پاس طاقت نہیں، بس دل خوش ہے آج آپ پر، دل بڑا خوش ہے آپ پر، بس کیا مانگتے ہو؟ جو مانگنا چاہتے ہو تو لے لو۔ اس طرح کہے گا تو بچے کا دل بھی خوش ہوگا نا، اس کے دل میں ایک جذبہ ہوگا آپ کے اکرام کا، آپ کی خدمت کا، آپ کی اطاعت کا۔ اس کو جو آپ بار بار خوار کریں گے، ذلیل کریں گے، تو وہ آپ اپنے آپ کو خود کنویں میں ڈالتے ہو، اپنے لیے گھڑا خود کھودتے ہو، اپنے آپ کو برباد خود کرتے ہو، راستہ خود بناتے ہو، پھر پیٹتے بچے کو ہو کہ بچہ بے ادب ہے۔